میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر پیا میری زندگی میں نہیں آئی کسی بھی مس انڈرسٹینڈنگ یا پرانی دشمنی کی وجہ سے، میری تو زندگی کی حقیقت بدل گئی ہے، نہ پیچھے جا کے کچھ بدل سکتی ہوں۔ آپ نے جو یہ ظلم میری اور میری ماں کے ساتھ کیا ہے، اس کا قصوروار کون ہے؟ تو میری زندگی میں اور کوئی دوسری لڑکی نہیں ہوگی۔ آئی انڈرسٹینڈ تم دونوں کے پیرنٹس کے بیچ میں کچھ ایشوز ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتی ہوں۔ آپ یا موسیٰ بولے روک کر دو اس کو۔ سیٹھ داؤد نے اپنا ارادہ باندھ لی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی نہ ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان سے اپنا تعلق ہی توڑ دو۔ مت کیا کرو میرے بارے میں اس سے بات لبنا۔ اور وہ کسی بھی صورت میں اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے والا۔ اپنے نصیب میں سب سے دشمنی لکھی ہے۔ ذکیہ کہاں رہ گئے تم لوگ یہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، حیدرآباد چلے جائیں گے نذیر بھائی کے پاس۔ اسلم صاحب تو ایک عزت دار شریف آدمی ہے۔ بات تو کرتی ہے اس نے تمہیں حکم دے کے کہ مجھے اغوا کر لو۔ یا جی وہ جذبات سے نہیں سوچتا، وہ طاقت کا استعمال جانتا ہے۔ آج تو میں بہانہ بنا لوں گا آپ کو نہ اغوا کرنے کا۔ جان تو گئی ہوں میں سیٹھ داؤد اور موسیٰ کی طاقت کو، اس کی پہنچ کو، لیکن کل پرسوں یہ بہانہ کام نہیں کر پائے گا۔ لیکن اتنے طاقتور اور خطرناک انسان کی دشمنی تم کیوں مول رہے ہو؟ کیا تمہیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے؟ میں اس سے کہہ دوں گا کہ اس کے احسانات کے بدلے میں اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ ڈر اور خوف تو اس انسان کو ہوتا ہے پیا جی جس کے پاس کچھ کھونے کے لیے، لیکن آپ کو ایک آنچ نہیں پہنچنے دوں گا۔ لیکن تم یہ کیوں کرو گے صاحب؟ کچھ سوالوں کے جواب نہیں ہوتے پیا جی، چاہے وہ مجھے مار ڈالیں اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے۔ یہاں تو میرے اپنوں نے مجھ سے دغا کی ہے، میری وفائی کی ہے، تم کی مجھ سے اتنی وفا کر رہے ہو؟ کہ اس طوفان سے ٹکرانے کے بجائے آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کی کشتی کو پار لگانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر بار آپ کی راہ سے کانٹا نکالنے والا مجھ سا کوئی پاگل دیوانہ سامنے نہیں آئے گا۔ ایسے ہی بہت سے سوال ہیں جن کے جواب لیے بغیر میں چین سے بیٹھوں گی نہیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل ساون یار پیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب پیا کو تو اپنے باپ کی سچائی پتہ چل چکی ہے اور وہ اپنے باپ سے سوال پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی آپ نے میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ یہ جو ظلم کیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ؟ پیا کا باپ کہتا ہے بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ ظلم کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر پیا کہتی ہے اپنے باپ سے تو آپ ہی بتائیں ابا، کیا آپ نے جوئے میں مجھے ہار نہیں دیا تھا؟ اور کیا آپ نے میری ماں جب مر رہی تھی اس کو آپ نے دوائی نہیں دی تھی لا کر؟ اور آپ نے مجھے آج تک یہ بھی نہیں بتایا کہ میری ماں کون ہے۔ یہ سن کر پیا کا باپ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے بیٹا۔ یہ سن کر پیا کہتی ہے اچھا ابا اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ میرے سر کی قسم کھا کر کہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ یہ سن کر تو اب پیا کا باپ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پیا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے قسم کھائیں بابا کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر پیا کا باپ اسلم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، جس کے بعد پیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آدمی اتنی باتیں جو سنا کر گیا تھا اس دن وہ ساری حقیقت تھیں، اور پیا کی ماں بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اسلم کے ماضی کے بارے میں یہ سب کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ہی جوئے میں ہار چکا ہے۔ دوسری طرف ساون ٹیپو کو بتا رہا تھا کہ میں نے پیا کو اغوا نہیں کیا ہے، جس کے بعد ٹیپو کہتا ہے تو بھائی اب کیا ہوگا، اب سیٹھ داؤد تو تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ یہ سن کر کہتا ہے ساون کہ ہماری قسمت میں نا سب سے دشمنی مول لینا ہی لکھا ہے، اب ہم سیٹھ داؤد سے دشمنی کریں گے۔
دوسری طرف الیار تو اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ مما میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر پیا میری زندگی میں نہیں آئی کسی پرانی دشمنی کی وجہ سے تو پھر میری زندگی میں کوئی اور لڑکی بھی نہیں آئے گی۔ جس کے بعد الیار لبنہ کو آ کر بھی کہتا ہے کہ پیا نہ ہی میری کال ریسیو کر رہی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی رپلائی کر رہی ہے، تم اس سے بات کرو۔ لبنہ کال کرتی ہے پیا کو اور کہتی ہے پیا تمہیں کیا ہو گیا ہے، الیار کب سے تمہیں کال کر رہا ہے لیکن تم اس کی کال بھی نہیں اٹھا رہی ہو، نہ ہی اس کے میسیجز کا جواب دے رہی ہو۔ میں جانتی ہوں پیا کہ تمہارے اور الیار کے خاندان کے درمیان تھوڑی بہت لڑائی جھگڑے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جس انسان کو پسند کرتے ہوں اس سے اپنا تعلق ہی توڑ دیں۔ یہ سن کر پیا صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ تم نا الیار سے میرے بارے میں کوئی بات مت کیا کرو اور تم بلاک کر دو اس کو۔ دوسری طرف ساون آتا ہے اسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ سیٹھ داؤد نے نا ارادہ کر لیا ہے اور وہ پیا جی کو اغوا کر کر لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ کام کروانے کے لیے کہا تھا لیکن میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن میں پیا کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن اب داؤد جان چکا ہے کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ اب داؤد نا اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جائے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے اسلم صاحب کہ آپ یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ یہ سن کر تو اسلم کو کافی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا سامان باندھنے لگتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا ذکیہ کہاں رہ گئے ہو تم لوگ، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ذکیہ کہتی ہے ہم کہاں جائیں گے؟ اسلم کہتا ہے حیدرآباد چلے جائیں گے نذیر بھائی کے پاس۔ ادھر الیار بھی پیا کی گلی میں آیا ہوا تھا، وہ دیکھتا ہے کہ ساون پیا کے گھر میں جا رہا تھا۔ پیا کہہ رہی تھی کہ میری زندگی کی تو حقیقت ہی بدل چکی ہے، نہ میں پیچھے جا کر کچھ بدل سکتی ہوں اور نہ میں آگے بڑھ سکتی ہوں۔ اب الیار باہر کھڑا ہو کے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ یہ پیا اور ساون کا کوئی چکر تو نہیں ہے، کہیں پیا ساون کو تو پسند نہیں کرتی ہے اور اسی وجہ سے یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا ساون پیا کو یہاں سے کہیں دور لے کر چلا جائے گا یا تو داؤد پیا کو اغوا کروا دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ساون یار پیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب پیا کو تو اپنے باپ کی سچائی پتہ چل چکی ہے اور وہ اپنے باپ سے سوال پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی آپ نے میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ یہ جو ظلم کیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ؟ پیا کا باپ کہتا ہے بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ ظلم کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر پیا کہتی ہے اپنے باپ سے تو آپ ہی بتائیں ابا، کیا آپ نے جوئے میں مجھے ہار نہیں دیا تھا اور کیا آپ نے میری ماں جب مر رہی تھی اس کو آپ نے دوائی نہیں دی تھی لا کر، اور آپ نے مجھے آج تک یہ بھی نہیں بتایا کہ میری ماں کون ہے؟ یہ سن کر پیا کا باپ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے بیٹا۔ یہ سن کر پیا کہتی ہے اچھا ابا اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ میرے سر کی قسم کھا کر کہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ یہ سن کر تو اب پیا کا باپ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پیا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے قسم کھائیں بابا کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر پیا کا باپ اسلم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، جس کے بعد پیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آدمی اتنی باتیں جو سنا کر گیا تھا اس دن
وہ ساری حقیقت تھیں، اور پیا کی ماں بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اسلم کے ماضی کے بارے میں یہ سب کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ہی جوئے میں ہار چکا ہے۔ دوسری طرف ساون ٹیپو کو بتا رہا تھا کہ میں نے پیا کو اغوا نہیں کیا ہے، جس کے بعد ٹیپو کہتا ہے تو بھائی اب کیا ہوگا، اب سیٹ داؤد تو تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ یہ سن کر کہتا ہے ساون کہ ہماری قسمت میں نا سب سے دشمنی مول لینا ہی لکھا ہے، اب ہم سیٹ داؤد سے دشمنی کریں گے۔ دوسری طرف الیار تو اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ مما میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر پیا میری زندگی میں نہیں آئی کسی پرانی دشمنی کی وجہ سے، تو پھر میری زندگی میں کوئی اور لڑکی بھی نہیں آئے گی۔ جس کے بعد الیار لبنہ کو آ کر بھی کہتا ہے کہ پیا نہ ہی میری کال ریسیو کر رہی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی رپلائی کر رہی ہے، تم اس سے بات کرو۔ لبنہ کال کرتی ہے پیا کو اور کہتی ہے پیا تمہیں کیا ہو گیا ہے، الیار کب سے تمہیں کال کر رہا ہے لیکن تم اس کی کال بھی نہیں اٹھا رہی ہو، نہ ہی اس کے میسیجز کا جواب دے رہی ہو۔ میں جانتی ہوں پیا کہ تمہارے اور الیار کے خاندان کے درمیان تھوڑی بہت لڑائی جھگڑے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جس انسان کو پسند کرتے ہوں اس سے اپنا تعلق ہی توڑ دیں۔ یہ سن کر پیا صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ تم نا الیار سے میرے بارے میں کوئی بات مت کیا کرو اور تم بلاک کر دو اس کو۔ دوسری طرف ساون آتا ہے اسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ سیٹ داؤد نے نا ارادہ کر لیا ہے اور وہ پیا جی کو اغوا کر لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ کام کروانے کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن میں پیا کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن اب داؤد جان چکا ہے کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ اب داؤد نا اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جائے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے اسلم صاحب کہ آپ یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ یہ سن کر تو اسلم کو کافی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا سامان باندھنے لگتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا ذکیہ کہاں رہ گئے ہو تم لوگ، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ذکیہ کہتی ہے ہم کہاں جائیں گے؟ اسلم کہتا ہے حیدرآباد چلے جائیں گے نذیر بھائی کے پاس۔ ادھر الیار بھی پیا کی گلی میں آیا ہوا تھا، وہ دیکھتا ہے کہ ساون پیا کے گھر میں جا رہا تھا۔ پیا کہہ رہی تھی کہ میری زندگی کی تو حقیقت ہی بدل چکی ہے، نہ میں پیچھے جا کر کچھ بدل سکتی ہوں اور نہ میں آگے بڑھ سکتی ہوں۔ اب الیار باہر کھڑا ہو کے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ یہ پیا اور ساون کا کوئی چکر تو نہیں ہے، کہیں پیا ساون کو تو پسند نہیں کرتی ہے اور اسی وجہ سے یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا ساون پیا کو یہاں سے کہیں دور لے کر چلا جائے گا یا تو داؤد پیا کو اغوا کروا دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ساون یار پیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب پیا کو تو اپنے باپ کی سچائی پتہ چل چکی ہے اور وہ اپنے باپ سے سوال پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی آپ نے میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ یہ جو ظلم کیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ؟ پیا کا باپ کہتا ہے بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ ظلم کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر پیا کہتی ہے اپنے باپ سے تو آپ ہی بتائیں ابا، کیا آپ نے جوئے میں مجھے ہار نہیں دیا تھا؟ اور کیا آپ نے میری ماں جب مر رہی تھی اس کو آپ نے دوائی نہیں دی تھی لا کر؟ اور آپ نے مجھے آج تک یہ بھی نہیں بتایا کہ میری ماں کون ہے،
یہ سن کر پیا کا باپ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے بیٹا۔ یہ سن کر پیا کہتی ہے اچھا ابا، اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ میرے سر کی قسم کھا کر کہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ یہ سن کر تو اب پیا کا باپ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پیا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے قسم کھائیں بابا کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر پیا کا باپ اسلم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، جس کے بعد پیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آدمی اتنی باتیں جو سنا کر گیا تھا اس دن وہ ساری حقیقت تھیں، اور پیا کی ماں بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اسلم کے ماضی کے بارے میں یہ سب کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ہی جوئے میں ہار چکا ہے۔ دوسری طرف ساون ٹیپو کو بتا رہا تھا کہ میں نے پیا کو اغوا نہیں کیا ہے، جس کے بعد ٹیپو کہتا ہے تو بھائی اب کیا ہوگا، اب سیٹھ داؤد تو تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ یہ سن کر کہتا ہے ساون کہ ہماری قسمت میں نا سب سے دشمنی مول لینا ہی لکھا ہے، اب ہم سیٹھ داؤد سے دشمنی کریں گے۔ دوسری طرف الیار تو اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ مما میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر پیا میری زندگی میں نہیں آئی کسی پرانی دشمنی کی وجہ سے تو پھر میری زندگی میں کوئی اور لڑکی بھی نہیں آئے گی۔ جس کے بعد الیار لبنہ کو آ کر بھی کہتا ہے کہ پیا نہ ہی میری کال ریسیو کر رہی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی رپلائی کر رہی ہے، تم اس سے بات کرو۔ لبنہ کال کرتی ہے پیا کو اور کہتی ہے پیا تمہیں کیا ہو گیا ہے، الیار کب سے تمہیں کال کر رہا ہے لیکن تم اس کی کال بھی نہیں اٹھا رہی ہو، نہ ہی اس کے میسیجز کا جواب دے رہی ہو۔ میں جانتی ہوں پیا کہ تمہارے اور الیار کے خاندان کے درمیان تھوڑی بہت لڑائی جھگڑے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جس انسان کو پسند کرتے ہوں اس سے اپنا تعلق ہی توڑ دیں۔ یہ سن کر پیا صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ تم نا الیار سے میرے بارے میں کوئی بات مت کیا کرو اور تم بلاک کر دو اس کو۔ دوسری طرف ساون آتا ہے اسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ سیٹھ داؤد نے نا ارادہ کر لیا ہے اور وہ پیا جی کو اغوا کر کر لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ کام کروانے کے لیے کہا تھا لیکن میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن میں پیا کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن اب داؤد جان چکا ہے کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ اب داؤد نا اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جائے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے اسلم صاحب کہ آپ یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ یہ سن کر تو اسلم کو کافی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا سامان باندھنے لگتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا ذکیہ کہاں رہ گئے ہو تم لوگ، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ذکیہ کہتی ہے ہم کہاں جائیں گے؟ اسلم کہتا ہے حیدرآباد چلے جائیں گے نذیر بھائی کے پاس۔ ادھر الیار بھی پیا کی گلی میں آیا ہوا تھا، وہ دیکھتا ہے کہ ساون پیا کے گھر میں جا رہا تھا۔ پیا کہہ رہی تھی کہ میری زندگی کی تو حقیقت ہی بدل چکی ہے، نہ میں پیچھے جا کر کچھ بدل سکتی ہوں اور نہ میں آگے بڑھ سکتی ہوں۔ اب الیار باہر کھڑا ہو کے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ یہ پیا اور ساون کا کوئی چکر تو نہیں ہے، کہیں پیا ساون کو تو پسند نہیں کرتی ہے اور اسی وجہ سے یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا ساون پیا کو یہاں سے کہیں دور لے کر چلا جائے گا یا تو داؤد پیا کو اغوا کروا دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ساون یار پیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب پیا کو تو اپنے باپ کی سچائی پتہ چل چکی ہے اور وہ اپنے باپ سے سوال پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی
آپ نے میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ یہ جو ظلم کیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ؟ پیا کا باپ کہتا ہے بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ ظلم کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر پیا کہتی ہے اپنے باپ سے تو آپ ہی بتائیں ابا، کیا آپ نے جوئے میں مجھے ہار نہیں دیا تھا؟ اور کیا آپ نے میری ماں جب مر رہی تھی اس کو آپ نے دوائی نہیں دی تھی لا کر؟ اور آپ نے مجھے آج تک یہ بھی نہیں بتایا کہ میری ماں کون ہے۔ یہ سن کر پیا کا باپ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے بیٹا۔ یہ سن کر پیا کہتی ہے اچھا ابا، اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ میرے سر کی قسم کھا کر کہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ یہ سن کر تو اب پیا کا باپ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پیا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے قسم کھائیں بابا کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر پیا کا باپ اسلم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، جس کے بعد پیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آدمی اتنی باتیں جو سنا کر گیا تھا اس دن وہ ساری حقیقت تھیں، اور پیا کی ماں بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اسلم کے ماضی کے بارے میں یہ سب کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ہی جوئے میں ہار چکا ہے۔ دوسری طرف ساون ٹیپو کو بتا رہا تھا کہ میں نے پیا کو اغوا نہیں کیا ہے، جس کے بعد ٹیپو کہتا ہے تو بھائی اب کیا ہوگا، اب سیٹ داؤد تو تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ یہ سن کر کہتا ہے ساون کہ ہماری قسمت میں نا سب سے دشمنی مول لینا ہی لکھا ہے، اب ہم سیٹ داؤد سے دشمنی کریں گے۔ دوسری طرف الیار تو اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ مما میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر پیا میری زندگی میں نہیں آئی کسی پرانی دشمنی کی وجہ سے تو پھر میری زندگی میں کوئی اور لڑکی بھی نہیں آئی گی۔ جس کے بعد الیار لبنہ کو آ کر بھی کہتا ہے کہ پیا نہ ہی میری کال ریسیو کر رہی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی رپلائی کر رہی ہے، تم اس سے بات کرو۔ لبنہ کال کرتی ہے پیا کو اور کہتی ہے پیا تمہیں کیا ہو گیا ہے، الیار کب سے تمہیں کال کر رہا ہے لیکن تم اس کی کال بھی نہیں اٹھا رہی ہو، نہ ہی اس کے میسیجز کا جواب دے رہی ہو۔ میں جانتی ہوں پیا کہ تمہارے اور الیار کے خاندان کے درمیان تھوڑی بہت لڑائی جھگڑے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جس انسان کو پسند کرتے ہوں اس سے اپنا تعلق ہی توڑ دیں۔ یہ سن کر پیا صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ تم نا الیار سے میرے بارے میں کوئی بات مت کیا کرو اور تم بلاک کر دو اس کو۔ دوسری طرف ساون آتا ہے اسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ سیٹ داؤد نے نا ارادہ کر لیا ہے اور وہ پیا جی کو اغوا کر لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ کام کروانے کے لیے کہا تھا لیکن میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن میں پیا کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن اب داؤد جان چکا ہے کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ اب داؤد نا اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جائے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے اسلم صاحب کہ آپ یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ یہ سن کر تو اسلم کو کافی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا سامان باندھنے لگتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا ذکیہ کہاں رہ گئے ہو تم لوگ، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ذکیہ کہتی ہے ہم کہاں جائیں گے؟ اسلم کہتا ہے حیدرآباد چلے جائیں گے نذیر بھائی کے پاس۔ ادھر الیار بھی پیا کی گلی میں آیا ہوا تھا، وہ دیکھتا ہے کہ ساون پیا کے گھر میں جا رہا تھا۔ پیا کہہ رہی تھی کہ میری زندگی کی تو حقیقت ہی بدل چکی ہے، نہ میں پیچھے جا کر کچھ بدل سکتی ہوں اور نہ میں آگے بڑھ سکتی ہوں۔ اب الیار باہر کھڑا ہو کے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ یہ پیا اور ساون کا کوئی چکر تو نہیں ہے، کہیں پیا ساون کو تو پسند نہیں کرتی ہے
اور اسی وجہ سے یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا ساون پیا کو یہاں سے کہیں دور لے کر چلا جائے گا یا تو داؤد پیا کو اغوا کروا دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ساون یار پیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب پیا کو تو اپنے باپ کی سچائی پتہ چل چکی ہے اور وہ اپنے باپ سے سوال پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی آپ نے میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ یہ جو ظلم کیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ؟ پیا کا باپ کہتا ہے بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ ظلم کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر پیا کہتی ہے اپنے باپ سے تو آپ ہی بتائیں ابا، کیا آپ نے جوئے میں مجھے ہار نہیں دیا تھا؟ اور کیا آپ نے میری ماں جب مر رہی تھی اس کو آپ نے دوائی نہیں دی تھی لا کر؟ اور آپ نے مجھے آج تک یہ بھی نہیں بتایا کہ میری ماں کون ہے۔ یہ سن کر پیا کا باپ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے بیٹا۔ یہ سن کر پیا کہتی ہے اچھا ابا اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ میرے سر کی قسم کھا کر کہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ یہ سن کر تو اب پیا کا باپ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پیا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے قسم کھائیں بابا کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر پیا کا باپ اسلم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، جس کے بعد پیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آدمی اتنی باتیں جو سنا کر گیا تھا اس دن وہ ساری حقیقت تھیں، اور پیا کی ماں بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اسلم کے ماضی کے بارے میں یہ سب کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ہی جوئے میں ہار چکا ہے۔ دوسری طرف ساون ٹیپو کو بتا رہا تھا کہ میں نے پیا کو اغوا نہیں کیا ہے، جس کے بعد ٹیپو کہتا ہے تو بھائی اب کیا ہوگا، اب سیٹھ داؤد تو تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ یہ سن کر کہتا ہے ساون کہ ہماری قسمت میں نا سب سے دشمنی مول لینا ہی لکھا ہے، اب ہم سیٹھ داؤد سے دشمنی کریں گے۔ دوسری طرف الیار تو اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ مما میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر پیا میری زندگی میں نہیں آئی کسی پرانی دشمنی کی وجہ سے تو پھر میری زندگی میں کوئی اور لڑکی بھی نہیں آئے گی۔ جس کے بعد الیار لبنہ کو آ کر بھی کہتا ہے کہ پیا نہ ہی میری کال ریسیو کر رہی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی رپلائی کر رہی ہے، تم اس سے بات کرو۔ لبنہ کال کرتی ہے پیا کو اور کہتی ہے پیا تمہیں کیا ہو گیا ہے، الیار کب سے تمہیں کال کر رہا ہے لیکن تم اس کی کال بھی نہیں اٹھا رہی ہو، نہ ہی اس کے میسیجز کا جواب دے رہی ہو۔ میں جانتی ہوں پیا کہ تمہارے اور الیار کے خاندان کے درمیان تھوڑی بہت لڑائی جھگڑے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جس انسان کو پسند کرتے ہوں اس سے اپنا تعلق ہی توڑ دیں۔ یہ سن کر پیا صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ تم نا الیار سے میرے بارے میں کوئی بات مت کیا کرو اور تم بلاک کر دو اس کو۔ دوسری طرف ساون آتا ہے اسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ سیٹھ داؤد نے نا ارادہ کر لیا ہے اور وہ پیا جی کو اغوا کر لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ کام کروانے کے لیے کہا تھا لیکن میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن میں پیا کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن اب داؤد جان چکا ہے کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ اب داؤد نا اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جائے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے اسلم صاحب کہ آپ یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ یہ سن کر تو اسلم کو کافی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا سامان باندھنے لگتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا ذکیہ
کہاں رہ گئے ہو تم لوگ؟ ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ذکیہ کہتی ہے ہم کہاں جائیں گے؟ اسلم کہتا ہے حیدرآباد چلے جائیں گے نذیر بھائی کے پاس۔ ادھر الیار بھی پیا کی گلی میں آیا ہوا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ساون پیا کے گھر میں جا رہا تھا۔ پیا کہہ رہی تھی کہ میری زندگی کی تو حقیقت ہی بدل چکی ہے، نہ میں پیچھے جا کر کچھ بدل سکتی ہوں اور نہ میں آگے بڑھ سکتی ہوں۔ اب الیار باہر کھڑا ہو کے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ یہ پیا اور ساون کا کوئی چکر تو نہیں ہے، کہیں پیا ساون کو تو پسند نہیں کرتی ہے اور اسی وجہ سے یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا ساون پیا کو یہاں سے کہیں دور لے کر چلا جائے گا یا تو داؤد پیا کو اغوا کروا دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ساون یار پیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب پیا کو تو اپنے باپ کی سچائی پتہ چل چکی ہے اور وہ اپنے باپ سے سوال پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی آپ نے میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ یہ جو ظلم کیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ؟ پیا کا باپ کہتا ہے بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ ظلم کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر پیا کہتی ہے اپنے باپ سے تو آپ ہی بتائیں ابا، کیا آپ نے جوئے میں مجھے ہار نہیں دیا تھا؟ اور کیا آپ نے میری ماں جب مر رہی تھی اس کو آپ نے دوائی نہیں دی تھی لا کر؟ اور آپ نے مجھے آج تک یہ بھی نہیں بتایا کہ میری ماں کون ہے؟ یہ سن کر پیا کا باپ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے بیٹا۔ یہ سن کر پیا کہتی ہے اچھا ابا اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ میرے سر کی قسم کھا کر کہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ یہ سن کر تو اب پیا کا باپ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پیا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے قسم کھائیں بابا کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر پیا کا باپ اسلم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، جس کے بعد پیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آدمی اتنی باتیں جو سنا کر گیا تھا اس دن وہ ساری حقیقت تھیں، اور پیا کی ماں بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اسلم کے ماضی کے بارے میں یہ سب کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ہی جوئے میں ہار چکا ہے۔ دوسری طرف ساون ٹیپو کو بتا رہا تھا کہ میں نے پیا کو اغوا نہیں کیا ہے، جس کے بعد ٹیپو کہتا ہے تو بھائی اب کیا ہوگا؟ اب سیٹ داؤد تو تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ یہ سن کر کہتا ہے ساون کہ ہماری قسمت میں نا سب سے دشمنی مول لینا ہی لکھا ہے، اب ہم سیٹ داؤد سے دشمنی کریں گے۔ دوسری طرف الیار تو اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ مما میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر پیا میری زندگی میں نہیں آئی کسی پرانی دشمنی کی وجہ سے تو پھر میری زندگی میں کوئی اور لڑکی بھی نہیں آئی گی۔ جس کے بعد الیار لبنہ کو آ کر بھی کہتا ہے کہ پیا نہ ہی میری کال ریسیو کر رہی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی رپلائی کر رہی ہے، تم اس سے بات کرو۔ لبنہ کال کرتی ہے پیا کو اور کہتی ہے پیا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ الیار کب سے تمہیں کال کر رہا ہے لیکن تم اس کی کال بھی نہیں اٹھا رہی ہو، نہ ہی اس کے میسیجز کا جواب دے رہی ہو۔ میں جانتی ہوں پیا کہ تمہارے اور الیار کے خاندان کے درمیان تھوڑی بہت لڑائی جھگڑے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جس انسان کو پسند کرتے ہوں اس سے اپنا تعلق ہی توڑ دیں۔ یہ سن کر پیا صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ تم نا الیار سے میرے بارے میں کوئی بات مت کیا کرو اور تم بلاک کر دو اس کو۔ دوسری طرف ساون آتا ہے اسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ سیٹ داؤد نے نا ارادہ کر لیا ہے
اور وہ پیا جی کو اغوا کر لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ کام کروانے کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن میں پیا کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ لیکن اب داؤد جان چکا ہے کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ اب داؤد نہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جائے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے اسلم صاحب کہ آپ یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ یہ سن کر تو اسلم کو کافی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا سامان باندھنے لگتا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا، ذکیہ کہاں رہ گئے ہو تم لوگ؟ ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ذکیہ کہتی ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ اسلم کہتا ہے، حیدرآباد چلے جائیں گے، نذیر بھائی کے پاس۔ ادھر الیار بھی پیا کی گلی میں آیا ہوا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ساون پیا کے گھر میں جا رہا تھا۔ پیا کہہ رہی تھی کہ میری زندگی کی تو حقیقت ہی بدل چکی ہے، نہ میں پیچھے جا کر کچھ بدل سکتی ہوں اور نہ میں آگے بڑھ سکتی ہوں۔ اب الیار باہر کھڑا ہو کے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ یہ پیا اور ساون کا کوئی چکر تو نہیں ہے، کہیں پیا ساون کو تو پسند نہیں کرتی ہے اور اسی وجہ سے یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا ساون پیا کو یہاں سے کہیں دور لے کر چلا جائے گا، یا تو داؤد پیا کو اغوا کروا دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔